السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اورنگزیب بیگ اور آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ایڈن ہاؤسنگ کے سکینڈل کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی متاثرین میں شامل ہوں۔ میرے بھی 5 مرلہ کے پلاٹ ایڈن ہاؤسنگ جو ہے نا اس میں فراڈ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، تو اس لیے مجھے جو ہے نا اس کیس کا بہت زیادہ پتہ ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا اس ایڈن کے مالک ڈاکٹر امجد جو کہ انتقال کر چکے ہیں اور ان کے جنازے پر ایک تاریخی احتجاج بھی ہوا تھا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کے گھر والے اعلانیہ کھڑے ہو کے جنازے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے یا ہمارے باپ نے کسی کا کچھ دینا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کرے، ہم اس کا دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، گھر والے باقاعدہ دینا تو درکنار یہ اپنے باپ کا جنازہ چھپاتے پھرے ہیں کہ متاثرین آ جائیں گے تو وہ احتجاج کریں گے، تو یہ پولیس کی نگرانی میں خفیہ طور پہ اس جنازے کی تدفین کی گئی۔ باعث عبرت کا مقام ہے، ہمیں اس پہ افسوس بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی ڈاکٹر امجد کو معاف نہیں کریں گے جب تک ہمارا حق ہمیں واپس نہیں ملے گا۔ یہ میرے پاس وہ فائل ہے ناظرین، یہ میرے پاس وہ فائل ہے اور یہ اس کی ساری رسیدیں ہیں۔ یہ ہم نے جناب اس کی بینکوں کی رسیدیں سنبھالی ہوئی ہیں ابھی تک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈن ڈیولپرز، ٹھیک ہے نا، یہ ساری بینکوں کی رسیدیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے اس کے لیٹرز ہیں ایڈن والوں کے، اتنی چیزیں اس میں موجود ہیں، سارے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ سمریاں اس میں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کتنے پیسے دیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر 11,000 جو متاثرین ہیں ہر ایک کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، کلیئر ایویڈنس ہے۔ ڈاکٹر امجد نے کہا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں، لیکن ہمارا عدالتی نظام، ہمارا کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، طاقتور کے لیے طاقتور نہیں ہے کہ ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے غریبوں کی جمع پونجی واپس کی جا سکے۔ افتخار محمد چودھری جو کہ سمدی ہیں ڈاکٹر امجد کے، ان کے دور سے لے کر ابھی تک جتنے بھی اثر و رسوخ والے ججز تھے افتخار محمد چودھری کے، انہوں نے ڈاکٹر امجد کو ہمیشہ سپورٹ دی۔ کیس لگا ان کے سامنے، انہوں نے یا تو اس کو موقع دے دیا، اگر موقع ملا تو اس کو فرار کروا دیا، یہاں تک بھی شواہد موجود ہیں کہ جب عدالت نے نیب نے تھوڑا سا گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو محکمہ داخلہ سے اس وقت مل ملاپ کر کے جیسے بھی ہے اس کا نام ECL میں نہیں بلکہ اس کو ECL سے نکال کر باہر بھجوا دیا گیا، کینیڈا بھجوا دیا گیا۔ کینیڈا جا کر اب جب یہ واپس آیا پیسے دینے کے لیے تو اب 25 ارب کا کیس اور دے رہا تھا 9 ارب۔ ڈاکٹر جاوید اقبال چیئرمین نیب نے کہا کہ نہیں، یہ اتنے پیسے تھوڑے پیسے نہیں ہیں، جو ہمارے پاس کیسز ہیں اس کے مطابق 25 ارب روپیہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر امجد نے 25 ارب نہیں دیا اور اس مہلت سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ عبرت کا مقام ہے کہ ایک بندے کو مہلت ملتی ہے کہ اپنی زندگی میں جو اس نے ہتھیایا ہوا ہے پیسہ، سراسر حرام کا پیسہ اس کے لیے اور حلال کا پیسہ جنہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی اور وہ سیدھا جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ کہنا نہیں چاہیے، سب نے مرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ حقوق العباد جب تک کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ ہم بالکل اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک ایک پائی ہمارے حق حلال کے پیسے نہیں ملیں گے۔ بڑی امیدیں تھی عمران خان سے اور بہت زیادہ امیدیں تھی ہمیں اپنے سسٹم سے، لیکن بالکل غارت گئی۔ میں آسٹریلیا میں اتنا عرصہ رہ کے آیا ہوں، اوورسیز پاکستانی، آسٹریلیا بھی پاکستان میں رہ رہا ہوں، اور میں نے آسٹریلیا جانے سے پہلے کی یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور آسٹریلیا میں 8.5 سال رہ کے آ گیا، یہاں آیا ابھی تک اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر امجد مر گیا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا بنے گا، کیونکہ پہلے تو پھر ایک بارگیننگ چل رہی تھی۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کا جو ہے نا وہ صاف نیت سے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ نیب اس وقت کر رہا ہے، لیکن نیب کیا کرے جب اس کو عدالتی نظام سے ریلیف مل جاتا ہے۔ عمران خان نے اس کو جو ہے نا وہ نوٹس اس پہ نہیں لیا ہوا۔ خدا کرے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا اعلیٰ حکام تک پہنچ جائیں، جو اس پہ نوٹس لیں، اور جو لوگوں کی جمع پونجی اس نے ہتھیائی ہوئی ہے اور اعلانیہ پیسے واپس نہیں کر رہا اور نہ ہی پلاٹ دے رہا ہے، کتنا ظلم ہے، کتنے ظلم کی انتہا ہے۔ آج وہ مر گیا، خالی جیبیں اس کی گئی ہیں، کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود جو ہے گھر والوں کو ابھی تک شرم نہیں آئی کہ وہ پیسے واپس کر دے، ایڈن متاثرین کے پیسے واپس کر دے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہوا ہے۔ ریکارڈ موجود ہے، یہ وہ کمپلیکیشنز نہیں ہے اس کیس میں، کلیئر کٹ ایک چیز کے پیمنٹ دی ہوئی ہے، اس کے قبضہ نہیں مل رہا۔ تو میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے کہ اس کیس کا نوٹس لیں، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ بھی جو ہے نا اس پہ اپنی کارروائی تیز کریں تاکہ متاثرین کا حق ان کو مل سکے۔ کچھ ایکسٹرا چیز ریاست سے نہیں ہم مانگ رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کی عوض پلاٹ ملیں گے جو کہ نہیں ملے۔ اللہ حافظ۔